ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک بڑا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی طرف گیدڑوں کا ایک گول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا جھومتا چلتا پھرتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قدور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسے اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا، بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن اور چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں، مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھنسنے لگا، آخر گھٹنوں تک دلدل میں پھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا یارانہ، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ہاتھی گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مڑتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں ہاں، جلدی بلاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑان جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کھانے اور مزے لے لے کر کھانے۔ ہاتھی نے بتھیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔